ماضی میں ڈرٹی ہیری جیسے القابات دینے کے بعد اب عمران خان نے نہ صرف خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے بلکہ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا الزام بھی سینئر انٹیلیجنس آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر پر عائد کر دیا ہے۔ عمران خان کی حالیہ الزام تراشی پر نہ صرف اتحادی حکومت نے سخت اقدامات کا اندیہ دیا ہے بلکہ پاک فوج نے بھی عمران خان کے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے انہیں سخت وارننگ دے دی ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمران خان میجر جنرل فیصل نصیر کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے وہ میجر جنرل فیصل نصیر پر الزامات عائد کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی وہ عمران روس کی گرفتاری کا الزام ان پر لگاتے ہیں، کبھی تشدد کا، کبھی پی ٹی آئی رہنماؤں کو برہنہ کرنے کا ذمہ دار انہیں ٹھہراتے ہیں، کبھی ان پر پارٹی وفاداری بدلنے پر دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی جن 3 شخصیات پر لگایا، ان میں سے ایک میجر جنرل فیصل نصیر تھے۔ دیگر 2 افراد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ تاہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے الزامات کا نشانہ بننے والے میجر جنرل فیصل نصیر کون ہیں؟ فوجی افسر فیصل نصیر کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، جس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں تعینات ہوئے تھے۔ وہ ISI کے انٹرنل ونگ، جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف سی بھی کہا جاتا ہے، کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس عہدے کو عام طور پر DGC کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے مراد کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ محض ایک حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ISI میں ان کے علاوہ DG، A، B وغیرہ جیسے مخفف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی بطور میجر جنرل اسی عہدے پر تعینات تھے اور انہیں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے سیاسی انجینئرنگ کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے بعد میجر جنرل عرفان ملک پر بھی مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ سابق DG ISI جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام بھی DGC کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی حصے میں ہی وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے، جس کے بعد ان کا کیریئر انٹیلیجنس اسائنمنٹس تک رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران شورش زدہ علاقوں میں تعینات رہے اور اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا حصہ رہے۔ انہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا یا کیفر کردار تک پہنچایا۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران بلوچستان اور سندھ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے لیے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ انہیں اب تک تمغہ رسالت اور بہادری کے دیگر اعزازات کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو اعزازات بھی دیے جا چکے ہیں۔ میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں ایک سخت گیر اور پروفیشنل انٹیلیجنس افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان سے قبل اس عہدے پر میجر جنرل کاشف نذیر تعینات تھے۔ اپنے کیریئر کے دوران جنرل فیصل 2 مرتبہ بلوچستان میں تعینات رہے۔ انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں متعدد بڑی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی۔ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں سپر سپائی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سرفراز بگٹی کے مطابق بطور سابق وزیر داخلہ بلوچستان میں ان کی اہلیت اور قابلیت کا معترف ہوں۔ وہ اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے سپر سپائی کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل بلوچستان میں انتہائی کشیدہ حالات کے دوران تعینات رہے ہیں۔ اس سوال پر کہ عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس آپریٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے، سیاسی لوگوں کو سیاسی انداز میں اور دہشت گردوں کو ان کے انداز میں۔ جب یہ بلوچستان اور سندھ میں تعینات تھے تو کبھی کسی سیاستدان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی بلوچستان میں حالیہ اسائنمنٹ کے دوران وہاں 65 MPs تھے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کسی سے غلط انداز میں بات کی ہو یا انہیں عزت نہ دی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست چمکانے کا کھیل ہے۔ تاہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے متنازع بنائے جانے والے پہلے انٹیلیجنس افسر ہیں؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہی ہے۔
मेजर जनरल फैसल नसीर वो पहले DGC नहीं जिनका जिक्र सियासतदानों की जबानों पर और मीडिया की खबरों में मिल रहा है। इनसे पहले मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम उस वक्त बार बार सामने आया जब वो DGC थे। यहाँ तक कि फैजाबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दरमियान माहिदे की दस्तावेजात पर सालिस के तौर पर फैज हमीद के दस्तखत थे और मामला अदालत पहुंचने पर उनका नाम हर तरफ सुनाई दिया था। बादशाह फैज हमीद ISI के सरबराह भी बने और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज ने मुतअद्दिद बार जनरल फैज हमीद का नाम लिया और उन पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात लगाए थे। इसी तरह जनरल फैज हमीद के बाद तैनात होने वाले मेजर जनरल इरफान मलिक थे जिनका नाम मरियम नवाज ने लिया और उन पर भी सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए गए। ताहम यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि ISI में इंटर विंग या पॉलिटिकल विंग होता क्या है। ISI का पॉलिटिकल विंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया था, लेकिन इस वक्त सरकारी या बाज़ाब्ता तौर पर ISI में पॉलिटिकल विंग मौजूद नहीं है। ताहम ISI का नाम निहाद सियासी विंग मुख्तलिफ अदवार में मुतनाज़ा बनता रहा है और इस पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अगरचे इस विंग का बुनियादी काम सियासी सरगर्मियों और लीडरान पर नज़र रखना है कि वो किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी का हिस्सा न बने, लेकिन मुख्तलिफ हल्के ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि ये किरदार मुबहम और मशकूक है। इस ओहदे पर तैनात अफसर वसी इख्तियारात का मालिक होता है और वो सियासी जमातों से राब्ते और इनकी सरगर्मियों पर नजर रखता है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक ISI में ये ओहदा इतना अहम है कि माजी करीब में इस ओहदे पर तैनात रहने वाले अफसरान बादशाह इस इदारे के सरबराह भी बने। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शामिल हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।